تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہو گیا۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے سوال کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام باتیں جو آپ کے دین میں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، تو کیا اللہ پر ایمان لانے کے لیے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جبکہ ہم سب کچھ تو مانتے ہیں، پھر ہمیں آپ دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، قل، محبوب آپ فرمائیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت اور ایمان رکھتے ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے فاتبعونی، کہ تم حضور کی غلامی کرو، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تب تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ اگر مجھ پر ایمان رکھتے ہو فاتبعونی، تو محبوب پر ایمان رکھنا ہوگا، مجھ سے محبت کرتے ہو تو حضور سے محبت کرنا ہوگی، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو حضور سے ملنا ہوگا، میری بارگاہ میں مقبول بننا چاہتے ہو تو محبوب کریم کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ ارشاد فرمایا، فاتبعونی، محبوب فرماؤ کہ میری اتباع کرو۔ اتباع کیا ہے؟ ویسے کسی کے پیچھے چلنے یا کسی کی بات ماننے کو اتباع کہتے ہیں۔ اگر اس لفظ کی گہرائی میں جائیں تو دو چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ہے محبت اور دوسری چیز ہے اطاعت۔ اطاعت اور محبت یہ دونوں جمع ہوں تو پھر اتباع بنتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس کی اور، کسی کی بات ماننا یہ اطاعت ہے، کسی کی پیروی کرنا اطاعت ہے، کسی کے آنکھیں لگنا یہ اطاعت ہے، لیکن اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت ڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اطاعت لالچ میں بھی ہو سکتی ہے، اطاعت کسی طمع کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتباع میں لالچ نہیں ہوتی، اتباع میں طمع نہیں ہوتا، اتباع میں خوف نہیں ہوتا۔ اتباع اور اطاعت میں دونوں کی ایک ہیں۔ آپ تھوڑی توجہ، 8-10 منٹ میں اوکھا کرتا ہوں، پھر بات سوکھی ہو جاتی ہے، یہ اوکھا ٹائم ہے، آپ برداشت کر لیں اور توجہ بھی فرما لیں، اور ذرا سارے اگلے پچھلے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اونچا کر کے اونچا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے بھائیو سنیے گا، اتباع کا مطلب ہے کسی کے آنکھیں لگنا، کسی کی بات ماننا۔ اطاعت کا مطلب بھی ہے کسی کے پیچھے چلنا اور کسی کی بات ماننا، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت میں لالچ، اطاعت میں ڈر اور خوف اور طمع، لیکن اتباع میں لالچ نہیں ہوتا، اتباع کے اندر ڈر نہیں ہوتا، اتباع کے اندر خوف نہیں ہوتا۔ اتباع کب ہوتی ہے؟ جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے اور اس کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اس سے دل لگ جاتا ہے، اس کی محبت اور پیار دل دماغ پر غالب آ جاتے ہیں، اور محبت میں گم ہو کر جب کسی کا کوئی غلام بن جاتا ہے، اس کی محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے، کسی کے عشق میں گم ہو کر جب بندہ اس کے پیچھے چلتا ہے،
اس کو اطاعت نہیں کہتے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فاتبعونی، محبوب وہ لوگ کہ آپ کی یہ اتباع کریں، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تب ملے گا، اللہ پر ایمان تب قائم ہوگا، اللہ ہم سے محبت تب کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول تب ہوں گے جب ہم اتباع رسول کریں گے۔ اتباع رسول کیا ہے؟ نبی کریم سے اندھی محبت کرنا، یہ اتباع کی پہلی شرط ہے۔ حضور سے اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، اتنا پیار کرو، کتنا؟ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اور دنیا کی ہر ذات سے، ہر بندے سے زیادہ جب حضور سے پیار کرو گے، یہ اتباع کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ اطاعت رسول، یعنی جو حضور فرمائے وہ کرو، جس سے منع فرمائے وہ چھوڑ دو، یہ اطاعت ہے۔ یہ دونوں کام مسلمان پر لازم ہے۔ نبی پاک سے محبت کرنا بھی لازم ہے اور آقا پاک کی پیروی کرنا بھی لازم ہے۔ جب دل میں حضور کی محبت ہوگی اور وجود پر حضور کی شریعت اور سنت ہوگی تو پھر جزا ملے گی۔ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم سے پیار کرے گا، تمہیں محبوب کر لے گا۔ اب اس آیت کا لب لباب اپنے لفظوں میں خلاصہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب آپ فرماؤ، اگر رب سے ملنا چاہتے ہو، رب کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کے پیارے بندے بننا چاہتے ہو، تو پہلے تم محمد پاک کی غلامی کر لو، اللہ پاک تمہیں قبول کر لے گا، اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بھائیوں، پہلی شرط ہے محبت رسول، دوسری شرط ہے اطاعت رسول۔ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، کائنات سے بھی بڑھ کر۔ اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف کائنات ہے، ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف اعزا اقربا ہے، مال ہے، دولت ہے، جاگیر ہے، اور ایک طرف حضور کی بات ہے، کائنات چھوڑ دو، منہ موڑ لو، رشتے توڑ دو، ناطے ختم کر دو، حضور کا تعلق بچاؤ، نبی کی محبت بچاؤ، حضور کا پیار بچاؤ، تب پتہ چلے گا کہ یہ وہ حضور کا امتی ہے جس نے ثابت کر دیا ہے میرے لیے خاندان بعد میں ہے، نسلیں بعد میں ہیں، اولادیں بعد میں ہیں، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ سب مل کر بولیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ گفتگو سوکھی ہوتی جائے گی، آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سے وفا انداز دیکھیے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی، آپ روم سے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ المکرمہ میں رہے، اچھے تاجر بن گئے، اچھا کاروبار کیا، اچھا بزنس بنایا، لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، ہیرے جمع، جواہرات جمع، سونا جمع، چاندی جمع، اور مکہ المکرمہ کے روسا میں آپ کا نام شامل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کی نوکری میں آ گئے۔ ایک وقت آیا، فرمایا مکے والوں، مکہ چھوڑنا ہے، مدینے جانا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہجرت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سامان سمیٹا، تیاری کی اور مکہ پاک کو الوداع کرنے لگے۔ کوئی باپ چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، رشتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، دکانیں چلتی چھوڑ کے جا رہا ہے، زمینیں آباد چھوڑ کے جا رہا ہے، گھر آباد چھوڑ کے جا رہا ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کا ساتھ نبھایا۔ اے صحابہ، یہ انداز کیا ہے؟ فرمایا گھر مکے میں، خاندان مکے میں، رشتے مکے میں، ناطے مکے میں، اور ہماری جاگیریں مکے میں، کاروبار مکے میں، ہم حضور کے ساتھ جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں
یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کا پیار ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے کہ زمین بعد میں، جاگیر بعد میں، جائیداد بعد میں، نعتیں بعد میں، کاروبار بعد میں، ہمارے لیے محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا سبحان اللہ 40% پہ آیا ہے، ابھی 60% آپ کی بیٹری ڈاؤن پڑی ہے، ذرا پچھلے بھی بولے نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سنیے گا، حضرت صہیب رومی آپ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ نے سامان سمیٹا، سونے کو پیک کیا، چاندی کو پیک کیا، ہیرے پیک کیے، جواہرات پیک کیے، آپ نے اپنا نظام سمیٹا، ایک اونٹ کے اوپر آپ نے کجاوے رکھے اور کجاوے کے اوپر اپنا سامان باندھ دیا، سوار ہوئے، مکے سے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو پتہ لگا، ابو لہب کو پتہ لگا، ولید بن مغیرہ کو پتہ چلا، مکے کے جو بڑے بدماش تھے اکٹھے ہو گئے، آپ کے آگے تلواریں لے کر راستہ بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ صہیب رومی ہم نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا آپ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں، مال و دولت والے ہیں، آپ مکہ سے نکل جائیں گے، ہماری معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کعبے کے طواف کریں، آپ اللہ اللہ کریں، یہی رولا ہے نا۔ ہم مسلمانوں کو کھلے عام عبادت نہیں کرنے دیتے، آپ جو مرضی آئے کریں، آپ مرضی سے کریں اور آزادی سے کریں، اللہ اللہ کریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے۔ آپ مکے سے مت جائیں، ہم آپ کی ہر بات اور ہر شرط کو قبول کریں گے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری آزادی کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اور تمام معاملات کے لیے میں حضور کے ساتھ نہ جاؤں اور یہاں رہ جاؤں، میرے لیے ساری کائنات بعد میں ہے، نبی کی ذات پہلے ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا میں نے ضرور جانا ہے۔ کہا جانا ہے تو پھر ایک شرط آپ کو نبھانی ہوگی، ہماری شرط مان لیں، آپ چلے جائیں۔ اب شرط بڑی اوکھی تھی میرے بھائیوں، ایک زمین کا مرلہ دینا بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے، اور جو ہے سونے کا ایک تولہ بھی بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ ان کے پاس جو جائیداد تھی، جو اس وقت مال و دولت تھا، آپ کے پاس پراپرٹی تھی، آپ کے پاس جو سونا چاندی تھا وہ آج کے خربوں میں تھا، جو آپ نے اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا، ایک ہیرا ایک موتی آج کے کروڑوں کے برابر تھا۔ آپ نے اونٹ بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے، یہ دولت آپ روم سے نہیں لائے تھے، آپ نے مکے میں بزنس کیا، کاروبار کیا، یہاں کی کمائی ہے، لہذا ہم آپ کو دولت نہیں لے جانے دیں گے۔ سونا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے، جواہرات، اشرفیاں، درہم، دینار، یہیں چھوڑ جاؤ اور تنے تنہا آپ چلے جاؤ مدینہ المنورہ میں۔ حضرت صہیب رومی کی جو ہے وہ لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا بس اتنی چھوٹی سی شرط کے لیے تم نے مجھے روکا؟ فرمایا یہ ایک خزانہ کیا ہے، 1000 خزانے ہونا، محمد کی ذات کے لیے نبی کا غلام قربان کر کے چلا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ سناؤ، نعرہ ماشاءاللہ، نعرہ لگا ہے کہ یا رسول اللہ، ایڈی سپیٹ لایا، جواب دا ٹائم ہی نہیں دیتا، ذرا بریک لا کے دوبارہ لاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ نے فرمایا میری ہر شے فدا ہے، اللہ اکبر۔ اب کیا کیا؟ آپ نے سارا سامان نیچے اتار لیا، اونٹ کا جو کجاوا تھا انہوں نے وہ بھی اتار لیا۔ اونٹ کی ننگی پشت پر حضرت صہیب رومی نے مکہ المکرمہ سے سفر کیا۔ اب جن لوگوں نے مکہ پاک، مدینہ پاک دیکھا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، جانتے ہیں تیز ترین موٹر وے آج موجود ہیں اور تیز ترین 160-70 تک دوڑنے والی سواریاں موجود ہیں، پھر بھی مکہ سے مدینہ تک 5-6 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں۔ وہ دور اوکھا دور، نہ سڑکیں ہیں، نہ بسیں ہیں، نہ سواریاں ہیں، صحرا ہیں، پہاڑیاں ہیں، ریگزار ہیں،
जंगल है, बयाबान है, ऊंटनी की नंगी पुष्ट पर सुहैब रूमी और मक्के के बड़े नवाब, बड़ा मालदार शख्स और इंतहाई इशरत की जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत नंगी पुष्ट पर ऊंट पर बैठे हैं और मक्का से मदीने जा रहे हैं। जाने कितने दिन लगे होंगे, कितनी रातें कटी होंगी, कितनी मुश्किलों से आप वहां पहुंचे होंगे। जब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे, आका पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी हुई। अब बात मजे की है, समझ आए तो मुस्कुराहट भी आती है लबों पे और सुभान अल्लाह भी मुंह से खुद निकल जाता है। हुजूर की बारगाह में गए, सलाम किया ना मेरे आका को, ये नहीं बताया हुजूर मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे सौदा किया, मैं कैसे आया। हुजूर से मुलाकात हुई, सलाम किया, जवाब मिला, हुजूर की 10 बोसी की। मेरे नबी पाक ने यूं सामने बिठाकर कहा, सुहैब बड़ा सस्ता सौदा करके आए हो। सारी कायनात लुटाकर नबी करीम का दामन थाम लिया है, बड़ा सस्ता सौदा हो गया है। रिश्ता तेरा खुदा की खुदाई से छूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफा। ये सहाबा किराम का अंदाज है कि सारी दौलत, सारा सोना, सारा सरमाया हुजूर की जात के लिए कुर्बान है, आपकी कुर्बत के लिए कुर्बान है। ये सहाबा किराम का अंदाज है। इत्तिबा में पहली शय नबी करीम की मोहब्बत है। एक और अंदाज देखिएगा, ये तो माल की बात है, जान का जज्बा देखिए। आप जानते हैं खत्मे नबूवत का मफहूम क्या है, मानी क्या है, मतलब क्या है। इसका मतलब ये है नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने के बाद अब क़यामत तक ना नए नबी आ सकते हैं, ना नए रसूल आ सकते हैं। आका पाक को रब्बे जुल जलाल ने लक़ब दिया है खातमन नबीयीन, आप ताजदारे खत्मे नबूवत हैं, आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका। फरमाया लोगों आना वस्सा कहा तैन, मैं और कयामत इन 2 उंगलियों की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे इन 2 उंगलियों में तीसरी कोई नहीं, इसी तरह मेरे और कयामत के दरमियान और नबी नहीं है। कयामत तक कुरान भी हुजूर का, शरीयत भी हुजूर की, नाम भी हुजूर का, कलमा भी हुजूर का, रिसालत भी मुस्तफा की है, नबूवत भी मुस्तफा की है। इस अकीदे को अकीदे खत्मे नबूवत कहा जाता है। मेरे भाइयों आप तवज्जो, दौरे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी खिलाफत का दौर है। यमन का बादशाह है, नाम है असवद अनसी। उसने नबूवत का दावा कर दिया और कहा मैं भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं। नऊज़ बिल्लाह, जो लोग उसके जेरे असर थे, जो लोग उसके रियाया थे, खौफ के मारे, डर के मारे लोगों ने उसको नबी माना, रसूल माना, नऊज़ बिल्लाह, और उसका कलमा पढ़ने लगे। अब जनाब वहीं पर यमन में नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक गुलाम हैं, सच्चे मुसलमान हैं, हुजूर की खत्मे नबूवत पर ईमान रखने वाले हैं। नाम हजरत अबू मुस्लिम खुलानी है रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपको उसने बुलाया और कहा तुमने हुजूर का कलमा छोड़ना है, मेरा कलमा पढ़ना है। फरमाया हमने जिस नबी पर ईमान लाया है अल्लाह ताला ने उनको ताजदारे खत्मे नबूवत का एहसास अता फरमाया है, लिहाजा हम जान दे सकते हैं, किसी और का कलमा नहीं पढ़ सकते, खत्मे नबूवत का इनकार नहीं कर सकते। उसने कहा दौलत दूंगा, दिरहम दूंगा, दिनार दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा। इसने कहा तेरी दौलत पे थूक, तेरे सोने पे थूक, तेरी चांदी पे थूक, तेरे दिरहम पे थूक, तेरे दिनार पे थूक, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में किस चीज की कमी है। आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, किस किस को मैं बताऊं, कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। आपने फरमाया मैं किसी
की सूरत में आका पाक की खत्म नबूवत का इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा मार डालूंगा, फरमाया मर जाऊंगा, कहा काट डालूंगा, कट जाऊंगा, सूली दूंगा, फरमाया लटक जाऊंगा, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार नहीं करूंगा। कहा शहर में ऐलान कर दो जो हमें नबी नहीं मानता हम उनको सजा देने वाले हैं, लकड़ियां जमा करो, आग जलाओ, जब आग जलेगी शोले उठेंगे, हम इसको जलाएंगे, लोगों को तमाशा दिखाएंगे, निशाने इबरत बनाएंगे और बताएंगे जो असवद अंसी को नबी नहीं मानते उनको जला दिया जाता है। शहर में ढंडोरा पड़ गया कि जनाबे वाला एक हुजूर नबी करीम का नौकर है, खत्म नबूवत का मुहाफिज है, असवद अंसी की झूठी नबूवत का इनकार कर रहा है, उसको जलाया जाएगा। तमाशा बन गया, लकड़ियों का ढेर जमा हुआ, तेल छिड़का गया, आग लगाई गई, हजारों लोग जमा हो गए, नौजवान को लाया गया, बांधो, हाथ बांधो, पांव बांधो। क्यों बांधे? कहा जब आग में डालेंगे तड़पोगे, फड़कोगे, भागोगे। फरमाया भागने वाले और, तड़पने वाले और, फड़कने वाले और, मैं नबी का नौकर हूं, मैं खुद चलकर आग में जाऊंगा और बताऊंगा मोहम्मद का नौकर हूं, कोई आम नहीं हूं। नौजवान चलते चलते आगे बढ़ा, अब हुजूर का कलमा पढ़ रहा है, आका पाक पर दुरूद पढ़ रहा है, सलातो सलाम पढ़ रहा है। आग के करीब गए, एक पांव आग में डाला, आग ने नहीं जलाया, दूसरा पांव आग में डाला, आग ने नहीं जलाया, वजूद आग में डाला, आग ने नहीं जलाया, आगे बढ़ता गया, आग नहीं जला रही, कपड़ों को नहीं जलाया, बालों को नहीं जलाया, वजूद को नहीं जलाया, बीच आग के खड़ा है, दाएं बाएं देखता है, हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, लोगों को आग नजर आ रही है, उसको हर तरफ बाग नजर आ रहा है। बीच आग के खड़े होके हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है, लोगों ने हलचल पैदा हो गई, आपस में कहने लगे वाह मोहम्मद वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा नाम आज जिसको दुनिया में नहीं जलने देता, तेरा नाम उसको दोज़ख में कैसे जलने देगा। अब नौजवान आका पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, बादशाह गैज़ में, गुस्से में, गज़ब में आग बगोला हुआ, कहा मार डालो, तीर चलाओ, तलवार चलाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके मुशीरों ने कहा, उसके वजीरों ने कहा पहले आग से बच गया, अगर तीर ने असर न किया, तलवार ने असर न किया, लोग बिल्कुल बगावत पे उतर आएंगे और तेरे मुखालिफ हो जाएंगे, लिहाजा इससे जान छुड़ा, ये हमारे बस की बात नहीं है। नौजवान को मुल्क बदर कर दिया गया, निकल जाओ यमन से, जहां जाना चाहते हो चले जाओ। नौजवान ने रुख किया मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ, कहां यमन कहां मदीना, चलता गया, बयाबान, वादियां, जंगल, सैराब, पहाड़, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर पैदल, तने तनहा नौजवान चलते 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 मदीना तैयबा पहुंचे। मदीनातुल मुनव्वरा जब हाजिरी हुई, मस्जिद नबवी में गए, नमाज पढ़ी, हजरत खलीफा बिला फासिल, खलीफा अव्वल, ताजदार सदाकत, अफदलुल बशर बादस अंबिया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब ने निगाह दौड़ाई, नया चेहरा नजर आया। जब नया चेहरा देखा, करीब आए, नौजवान किधर से आए हो? नौजवान ने कहा यमन से आया हूं। नौजवान यमन में बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। जब यमन का नाम सुना, हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया नौजवान मैंने एक बात सुनी है, यमन की खबर सुनी है, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे इल्म में है? फरमाया कौन सी खबर, कौन सी बात? आपने फरमाया मैंने सुना है यमन का एक नौजवान था, नबी का गुलाम था, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस के लिए आग में उतर गया और आग ने जलाया भी नहीं है, क्या ये सच है? नौजवान की आंखों में आंसू टिमटिमाने लगे। कहा उमर आपने जो सुना है हक सुना है, सच सुना है। नौजवान है आग में उतरा
چھوٹا ہے, آگ نے نہیں جلایا. عمر بن خطاب نے فرمایا نوجوان اسے جانتے ہو وہ کون ہے؟ پھر نوجوان رو پڑا اور رو کر کہا اے عمر بن خطاب, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والا وہ نوجوان آپ کے سامنے کھڑا ہے. عمر بن خطاب نے سینے سے لگایا, ماتھا چوما اور کہا اللہ پاک کا شکر ہے مجھے ایسے بندے سے ملایا ہے جس کا معاملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا ہے. ان پر اللہ پاک نے آگ کو گلو گلزار کیا تھا اور آپ پر بھی اللہ پاک نے آگ کو گلو گلزار کیا ہے. پھر اگلی نماز پر صحابہ کرام کو جمع کیا جا رہا ہے. آؤ مسجد نبی میں آؤ. مسجد نبی میں آج جلسہ ہونے والا ہے اور جلسے میں خطاب کون کرے گا؟ وہ یمنی نبی پاک کا نوکر ابو مسلم خولانی وہ بیان کرے گا. صحابہ کو جمع کیا. مسجد نبوی میں حضور کا ممبر لگایا گیا, ممبر پاک سجایا گیا. ایک طرف حضرت صدیق اکبر, ایک طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما. درمیان میں نوجوان کو کھڑا کیا. صحابہ کا مجمع لگا ہے. نوجوان بتا کیا معاملہ ہوا, تیرے ساتھ کیا ہوا, تو نے کیا کیا اور اللہ پاک نے تیرا بھرم کیسے رکھا؟ نوجوان کھڑا ہو گیا اور بتانے لگا یمن کا حال, اسود انسی کا حال, ختم نبوت کے منکرین کا حال, نوجوان کا جذبہ, نوجوان کی قربانی, آگ میں اترنا, آگ کا نہ جلانا. صحابہ کرام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں, دلوں کے جذبات ہیں. کاش اس کی جگہ میں ہوتا, اس کی جگہ میں ہوتا, یہ نوکری میں دیتا, یہ نوکری میں دیتا. جب بات پوری ہوئی صحابہ کرام کی آنکھیں بھیگ چکی ہیں, داڑیاں بھیگ چکی ہیں اور اس نوجوان کی قسمت پر واہ واہ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے, نوجوان کو چوما, ماتھا چوما, سینے سے لگایا. صدیق اکبر پاک کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما, نوجوان کا ماتھا چوما, سینے سے لگایا. پھر صدیق اکبر پاک صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا صحابہ حیران تو ہوتے ہوگے, ایک یمن سے آیا غیر صحابی, وہ صحابی نہیں تھا وہ تابعی تھا. صحابی وہ ہے جس کو ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت ملی, تابعی وہ ہے جس کو صحابہ کی صحبت ملی. یہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے, اور تابعی کا درجہ صحابی سے کم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تابعی کو صحابہ کے سامنے ممبر دیا اور واز کرایا اور حضور کے ممبر پہ کھڑا کیا. حیرت تو ہوتی ہوگی. فرمایا واللہ بخدا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے, لفظوں پہ غور کرنا میرے بھائیو, اللہ کی عزت کی قسم ہے, اگر آج اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری طور پہ ہمارے درمیان موجود ہوتے تو حضور بھی اس کو ایسا پروٹوکول دیتے, ایسے عزت دیتے, ایسے محبت فرماتے. کیوں کہ یہ بندہ عام کام کر کے نہیں آیا ہے, مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کے آیا ہے. نعرہ مارو نواجے لے موقع دو. تکبیر, رسالہ, رسالہ, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد, زندہ باد, ہاتھ چاکے, ہاتھ چاکے, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام کا انداز ہے, نبی کریم کے صحابہ کے غلاموں کا انداز ہے. آگ میں اتر جاتے ہیں, جان کی بازی لگا دیتے ہیں, لیکن حضور سے وفا کرتے ہیں, نبی کریم سے اپنا تعلق نبھاتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی محبت اتباع کے لیے شرط ہے, اور محبت رسول میں جان بھی بعد میں ہے, کائنات بعد میں ہے, درہم دولت دینار بعد میں ہے, نبی کی محبت پہلے ہے. حضرات صحابہ کرام نے عزت دے کر کہا یہ عام کام کر کے نہیں آیا ہے, یہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے. میرے بھائیو ایک چھوٹی سی گزارش اس موضوع کے حوالے سے, پھر اگلے موضوع پر 10-15 منٹ بات کر کے میں بات ختم کروں گا, لیکن پہلے سبحان اللہ, نہیں مٹھا نہیں, ذرا تکڑا کر کے بولیے, سنیے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ عام کام کر کے نہیں آیا ہے, یہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے. یہ بات یاد رکھنا, نبی کریم کی ذات, آپ کی عزت, آپ کی ناموس, آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینا یہ اتنا عظیم کام ہے کہ ایک پل کا, ایک پل کی یہ نوکری, ایک پل کی یہ غلامی انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ سرفراز کر دیتی ہے. کون سا کام ہے؟ حضرت علم
الدین شہید کے دامن میں ایک نوجوانی تو تھا، درخان دا منڈا بازی لے گیا، ایک عام شخص تھا، نہ عالم ہے نہ فاضل ہے نہ تہجد گزار ہے، ایک عام بندہ ہے، لیکن جب نماز جنازہ ہو رہی ہے تو نماز جنازہ میں ہندوستان کا ہر عالم، ہر شیخ، ہر پیر، ہر سید زادہ حاضر ہے، اور جو ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بندے حضرت علم الدین شہید کی چارپائی پر آ کر آپ کے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں۔ ارے بتائیے تو صحیح، کتنی تہجدیں پڑھی ہوں گی، کتنا علم حاصل کیا ہوگا، کتنے مدرسے بنائے ہوں گے، کتنی تبلیغیں بنائی ہوں گی۔ علم الدین شہید کے دامن میں کیا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء قدموں کو چوم رہے ہیں۔ کہا اور کچھ نہیں کیا ہے، ایک پل نبی پاک کی نوکری میں ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے، اسی ایک پل نے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا ہے۔ لوگوں، ایک پولیس کا بندہ ہے، ایک عام سا سپاہی ہے، نام ملک ممتاز حسین قادری ہے، میرے بھائیوں عالم نہیں ہے، بہت بڑی گدی نشین کا سجادہ نشین نہیں ہے، بہت بڑا علم نہیں ہے، بہت بڑی دولت نہیں ہے، کار کوٹیاں بنگلے نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب جناب والا لیاقت پاک راول پنڈی کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، 60 لاکھ لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوئے ہیں۔ ملک ممتاز حسین قادری کی عزت کیا اس وجہ سے ہے کہ پولیس مین تھا، اس وجہ سے ہے کہ ملک ذات کا تھا، اس وجہ سے ہے کہ بہت زیادہ علم والا تھا، اس وجہ سے ہے کسی گدی نشین کا بیٹا تھا، اس وجہ سے ہے بہت بڑے مدرسے میں پڑھانے والا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کا ایک لمحہ تھا، نبی کی عزت پہ پہرے دینے کا ایک لمحہ آیا تھا، اس کے سامنے گستاخ کھڑا تھا، اس نے حضور کی محبت میں جان کی پرواہ کیے بغیر واصل جہنم کر دیا۔ عشق رسول کی ایک گھڑی نے زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، علم دین عزت دیتا ہے۔ یاد رکھنا، علم دین عزت دیتا ہے، جس نے بھی علم دین سے وفا کی ہے اللہ نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ علم دین عزت دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، اسلام عزت دیتا ہے۔ جنہوں نے مدرسے بنائے اللہ نے ان کو بھی عزت دی، جنہوں نے مصلے سنبھالے اللہ نے ان کو بھی عزت دی، جنہوں نے مسجدیں بنائی اللہ نے ان کو بھی عزت دی، جنہوں نے خطاب کیے دین پھیلایا اللہ نے ان کو بھی عزت دی۔ دین عزت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم نے دیکھا ہے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے دین کا خدمت کر رہے ہیں، اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ عزت دے رہا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چند سالوں میں آیا ہو اور دین کی خدمت کی ہو اور اتنی عزت ملی ہو، اتنی عزت ملی ہو کہ دنیا حیران، ملک والے حیران، بیرون ملک والے حیران، اپنے حیران، پرائے حیران۔ ہاں میرے بھائیوں یہ کہاں دیکھا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کون جانتا تھا کہ ویل چیئر پہ بیٹھا ایک بابا ہے جس کا نام حضرت حافظ خادم حسین رضوی ہے، بس آئے حضور کی عزت پر پہرا دینے لگے، ختم نبوت پر پہرا دینے لگے، لبیک کے نعرے لگانے لگے، سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آئے ہیں۔ شیلنگ ہوتی رہی، گولیاں چلتی رہی، ظلم ہوتے رہے، بربریت کے بازار گرم ہوتے رہے، جیلوں میں ڈالے گئے، کیا کچھ ہے جو نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے ایک ہی جواب دیا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، چند سالوں میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، 1.5 کروڑ لوگ مینار پاکستان نماز جنازہ میں آئے، مولا یہ شان کیسی ہے، آن کیسی ہے، بان کیسی ہے، عزت کیسی ہے؟ فرمایا سن لو، جو چند سال رہے ہیں نا عزت رسول کے پہرے دار بن کے رہے ہیں، ناموس رسالت کے پہرے دار بن کے رہے ہیں، اور حضور کی عزت پر پہرا دینے کی وجہ سے رب نے وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ کائنات حیران ہے کہ امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کے پاس کون سا عمل تھا جس نے اتنا اعلیٰ کر دیا ہے؟ وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پہرے دار تھا، رب نے زمین سے اٹھایا آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ تکبیر، رسالہ، لبیک، لبیک،
میرے بھائیوں، میں نے دو موضوعات پہ بات کرنی تھی۔ حضور کی اتباع میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک محبت رسول اور دوسری اطاعت رسول۔ اب اطاعت پر چند کلمات پیش خدمت ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیے گا۔ پریشان تو نہ ہو بیٹھے، بس ٹھیک ہے، بس سبحان اللہ کو جا۔ اب اس حوالے سے میں نے چند گزارشات پیش کرنی ہے، آپ نے پوری توجہ فرمانی ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین ہے، قرآن پر ہمارا یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین ہے۔ جو اسلام کی شرطیں ہیں، ایمان کی شرطیں ہیں، وہ سب شرطیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں ان میں تھوڑی بہت کمزوری نہیں، بہت زیادہ کمزوری ہے، اور کمزوری نہیں ہے، خامیاں ہیں۔ ہم اتنے باغی ہو گئے اسلام سے کہ جن چیزوں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے وہ ساری چھوڑ دی، اور جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں روکا تھا ہم نے ان سب کو لے لیا۔ بالکل جیسے ضد ہوتی ہے نا کہ جو کہو گے وہ نہیں مانوں گا، اور جس سے روکو گے میں وہ کروں گا۔ اکا جڑا پھٹ ہویا ڈیٹ بندہ ہوندے نا، یہ اس بندے دی عادت ہوندی۔ ہم ہو سکتا ہے ماں باپ کے لیے اچھے ہوں، ہم ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے لیے اچھے ہوں، ہم ہو سکتا ہے اپنے کولیگز کے لیے اچھے ہوں، لیکن شریعت کے حوالے سے ہم کمزور نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ہر وہ کام جس کا شریعت نے حکم دیا تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہتے ہیں کہ بار بار آپ نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، کیا پہلی بار میری بات کرنے سے یہ نمازی بن گئے؟ میں نے پھر بات کی نماز کی، کیا نمازی ہو گئے؟ میں نے 50 بار نماز کے موضوع پہ بات کی تو کیا نمازی ہو گئے؟ بار بار بات اس لیے کرتے ہیں کہ ایک بات بار کرنے سے، ایک بار بات کی تو ہو سکتا ہے 2 نمازی بن جائیں، پھر بات کروں گا ہو سکتا ہے 2-4 اور بن جائیں، پھر بات کروں گا ہوتا ہے 2-4 اور بن جائیں۔ یہ بیری پر بیر لگے ہوتے ہیں، بچے وٹے مارتے ہیں، ایک بار وٹا مارا 4 گر گئے، پھر پتھر مارا 5 گر گئے، پھر پتھر مارا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اسی طرح یہ بار بار دل پہ دستک دیتے ہیں، بے نماز کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے بھائی نماز فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اس قوم کو اور کیا ہم سنائیں کہ جو ابھی تک بے نماز ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بے نماز ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری اور کم بختی نہیں، بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ کم بخت تو وہ ہوتا ہے جس کا بخت تھوڑا ہوتا ہے، بدبختی ہے جو بے نماز ہے۔ پورا قرآن بار 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 ہمیں نماز کی دعوت دیتا ہے، 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے قرآن میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 بار، آپ کی ہزاروں احادیث مبارکہ ہے نماز پر۔ تو میرے بھائیوں، اس کے باوجود ہماری کیفیت کیا ہے؟ فجر یوں قضا کرتے ہیں جیسے ہم پر فرض ہی نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ایک بندہ ملک کا قانون توڑتا ہے، اس سے فائر ہو جاتا ہے اور اس سے ڈر ہے کہ مجھ پہ یہ دفعہ لگ جائے گا۔ کسی کو فائر لگ جاتا ہے، اب اس کو ڈر ہے کہ مجھ پر یہ دفعہ لگے گا۔ کسی سے قتل ہو جاتا ہے، اب وہ ڈرتا ہے کہ مجھ پر یہ اس طرح کی FIR ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ملک کا قانون توڑنے کے جو کہ سزا ہمارے سامنے ہے، ہم ڈرتے ہیں۔ تو نماز چھوڑ دینا آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی ایویں معمولی بات ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کو حضور نے فرمایا وہ بی بی کھڑی ہے پردے میں، جاؤ پوچھو کیسے آئی۔ جب آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مسئلہ بڑا اوکھا ہے۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ آقا وہ کہتی ہے کہ پہلے جو ہے
جو ہے منہ کالا کیا، پھر جو بچہ پیدا ہوا بدنامی کے ڈر سے میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. ایک یہ گناہ، دوسرا وہ گناہ، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. آقا وہ کہتی ہے کہ کیا میں معافی مانگوں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرے آقا پاک علیہ السلام خاموش ہوئے. جبریل امین آ گئے، عرض کیا اللہ پاک سلام فرماتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اس بی بی کو بولے یہ چلی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ پاک معاف کر دے گا. اور اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اس سے بڑے گناہگار کی خبر دے. میں نے پوچھا جبریل اس سے بڑا گناہگار کیا ہے؟ دو کبیرہ گناہ کیے اس بی بی نے. اللہ اکبر و کبیرہ. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہگار ہے، اس سے بھی بڑا گناہگار ہے، اس سے بھی بڑا گناہگار ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں سمجھانے والے سمجھا کے سمجھا کھپ گئے، مر گئے. ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ نماز اہم چیز ہے. نماز پڑھنا عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے. اور جن کو نماز کا مزہ ملا، نشہ ملا، کربلا میں جان دے دی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے. سبحان اللہ. ہم جناب کربلا والوں کی باتیں سنتے ہیں، اہل بیت کے تذکرے سنتے ہیں. الحمدللہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں اہل سنت پر خاص فضل ہے. ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت کا مرتبہ ہے، مقام ہے، عزت ہے، احترام ہے. کربلا میں ظلم ہوا، جبر ہوا، تشدد ہوا. خاندان رسول کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے وہ گلے سے تیر جو ہے وہ چلائے گئے اور محمد کو بھی شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، علی اکبر کو بھی نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ظلم کی انتہا ہوئی ہے کربلا میں. لیکن کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کیا کربلا کہانی کا نام ہے؟ کربلا قصے کا نام ہے؟ کربلا سننے سنانے کا نام ہے؟ رولا کیا تھا؟ یزید ایک پلید بندہ تھا، امام حسین کی بیعت چاہتا تھا. میرا امام کہہ رہا تھا سر دے دوں گا، پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ علماء نے لکھا یزید ایک بد کردار بندہ تھا، اس لیے پھر آگے وضاحت میں لکھا یزید کیسے کیسے گندے کام کرتا تھا. پہلا کام یہ لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، یزید بے نماز تھا. یزید بے نماز تھا اور نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے. نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے. نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کفر میں، اسلام اور کفر میں، مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے. کافر بے نماز ہوتا ہے، مسلمان نمازی ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا بے نماز کافر ہوتا ہے کہ کوئی غلط نہ سمجھ جائے. جو کافر ہوتا ہے وہ بے نماز ہوتا ہے، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا. اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے. یہ حضور نے نشانی بیان فرمائی ہے. اب اگلی بات سنیے گا، اللہ کرے آپ کی سمجھ شریف میں تشریف فرما ہو جائے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا یہ پلید ہے، میں ہاتھ نہیں دوں گا. یزید کی پلیدی میں پہلی پلیدی ہے کہ وہ بے نماز تھا. نماز نہ پڑھنا یزیدیت ہے. امام حسین کا کردار کیا ہے؟ سر سجدے میں تھا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سجدے میں سر کٹایا ہے اور بتایا ہے لوگوں نماز نہ پڑھنا یہ یزید کا کردار ہے اور سجدے میں سر کٹا دینا یہ حسین کا کردار ہے. کربلا کا پیغام تو نماز ہے. 100 دیگیں پکاؤ نا محرم میں، ثواب ہے، منع نہیں ہے. لیکن نماز نہ پڑھو، یہ آپ کی امام حسین سے محبت سچی نہیں ہے. آپ امام حسین کے نام کی بڑی بڑی محفلیں سجاؤ نا، لیکن نماز نہ پڑھو، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. حسینی مشن تو نماز ہے، کربلا کا پیغام تو نماز ہے. میرا دل کرتا ہے میں سود پہ بھی بولوں، میں رشوت پہ بولوں، میں جوئے پہ بولوں، میں حقوق والدین پہ بولوں، میں غریبوں کا جو حق غصب ہوتا ہے، زمینیں مارتے ہیں، بننے توڑتے ہیں، پانی چوری کرتے ہیں، میں ان پہ بھی بولوں. جو بچیوں کو جائیدادوں سے حصہ نہیں دیتے میں اس پہ بھی بات کروں. لیکن وقت نہیں ہے اتنا. ایک نمازی ہماری سمجھ شریف میں آ جائے یہ بھی بڑی بات ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازی ہو جاؤ گے نا، نماز تمہیں بے حیائی سے بھی دور لے جائے گی، گناہ سے بھی دور لے جائے گی. سبحان اللہ. نماز سے باطن صاف ہوتا ہے. وہ جی نماز دل صاف ہونا چاہیے. میں نے کہا دل صاف ہوتا تو نماز نہ پڑھتا. جس کا دل صاف ہے وہ بندہ نمازی ہوتا ہے. نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے نماز مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے، وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. نماز نہ پڑھنا کفر نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے.
لیکن کفر نہیں ہے. لیکن نماز کا انکار کرنا کہ نماز مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے، میرے بھائیو یہ کفر ہے، ایک فرض اسلام کا انکار ہے. کہاں ہے میرے بھائیو؟ کس طرح؟ شراب پینا کفر نہیں ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. شراب کا ایک لقمہ جو پی لیتا ہے 40 دن اس کا ایمان برابر نہیں ہوتا، 40 دن اس کا سجدہ نماز روزہ قبول نہیں ہوتا. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میرا شاگرد تھا، تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پرہیزی تھا، فوت ہو گیا. نوجوان تھا، تہجد گزار تھا، فوت ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا آگ ہے، جہنم کی آگ میں، دوزخ کا توق، آگ کا توق اس کی گردن میں ہے، زبان لٹکی ہے، منہ سے خون اور پیپ بہتا ہے اور آگ اس کو جلاتی ہے. میں نے کہا بندہ خدا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا استاد جی میں نیک تھا، سب کچھ میرا درست تھا، لیکن میں بیمار ہوا. میں کسی حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا سال بعد شراب کا ایک پیالہ پیا کرو ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے شراب کا پیالہ پیا، میں ٹھیک ہو گیا. سال بعد پھر بیمار ہوا، میں نے پھر شراب کا پیالہ پیا. میں ہر سال ایک پیالہ شراب کا پیتا تھا دوا کے لیے. جب میں مر گیا میری تاجدیں، میرے علم، میرا فضل، میری نمازیں میرے کام نہ آئی. وہ ایک پیالے کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ میں ڈال دیا ہے. اور جو دوا کے لیے ایک پیالہ سال بعد بھی یہ عالم و فاضل و تہجد گزارو، اس کا یہ انجام ہے جو شادیوں پہ شرابوں کے ٹب کھول کھول کر پلاتے ہیں، جو محفلوں میں بیٹھ کر روزانہ جو ہے وہ کپی پہ کپی چڑھاتے ہیں اور جناب کہتے ہیں پیتے ہیں غم بھلانے کو، ایسا ہے ویسا ہے. یہ جہاں کی مستیاں ہیں. جب مرے گا لگ پتا جائے گا قہر کسے کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کس کو کہتے ہیں، اللہ کا غضب کس کو کہتے ہیں. صحت کی تباہی وکھری، جو شراب پیتے ہیں، پیسے کی تباہی وکھری، بدنامی وکھری. یہ شرابی ہے، اس خاندان میں شرابی ہے، اولاد بھی شرابی بنتی ہے. اولادوں کو کہتے ہیں یہ شرابی کا بیٹا ہے. دنیا برباد، نسلیں برباد، خاندان برباد، پیسہ برباد، کینسر ہو جائے، گردے ختم ہو جائے، اندر سے تباہ ہو جائے، باہر سے تباہ ہو جائے، اور نہ خدا کا پتہ نہ رسول کا پتہ. شراب بہت بڑی لعنت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی لعنت ہے. کس 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 خباثت کی بات کروں؟ کہاں گئی اتباع رسول؟ کہاں گئی اطاعت رسول؟ کہاں گیا مصطفیٰ کا دین؟ کہاں گئے قرآن کے احکامات؟ قرآن چومنے کے لیے تھا، اسی قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے. اسی قرآن میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، سود کھانا چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا. فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور خدا کے دشمن ہے سود خورے، رسول کے دشمن ہے سود خورے. تھوڑے دینا زیادہ لینا یہ سود ہے، تھوڑے لینا زیادہ دینا یہ سود ہے. میرے بھائیوں یہ بیمہ پالیسیاں، یہ بینکوں میں لون نکلوانا، جمع کرانا، اور مانو نہ مانو میرا کام ہے حق بات بیان کرنا. ہدایت ملے یا نہ ملے یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ چیزیں. میں نے کہا خدا کو چھوڑنا آسان ہے، رسول کو چھوڑنا آسان ہے، قرآن کو چھوڑنا آسان ہے، دین کو چھوڑنا آسان ہے، شریعت کو چھوڑنا آسان ہے، گنبد خضرا سے منہ موڑنا آسان ہے. سود چھوڑنا مشکل ہے، جوا چھوڑنا مشکل ہے. یہ فینسیاں، یہ کرکٹ پر آج گیم کم ہوتی ہے، جوا زیادہ ہوتا ہے. یہ بکیں، یہ فینسیاں، یہ نیٹ بیک پہ جو پیسہ نیٹ بال پہ لگاتے ہیں، کھانے پینے کی، یہ سارا جوا ہے. اور کیا سمجھائیں، کیسے منع کریں؟ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہو، لوگوں کی بیٹیوں اور بچیوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. کس کو منع کریں، کیسے سمجھائیں؟ شادی کا موقع ہے، رنڈیاں بھی آ گئی، نٹوے آ گئے، کنجر آ گئے، میراثی آ گئے، ڈھول آ گئے، اور کس کو منع کریں؟ یہ سب شریعت میں حرام ہے. پوچھو علماء سے، قرآن نے فتوے دیے، حضور نے فتوے دیے، علماء نے فتوے دیے. ہمارے بیٹے کی شادی ہے، رنڈیاں ناچیں گی، کنجر ناچیں گے، میراثی آئیں گے، بیٹیاں ناچیں گی، بہنیں ناچیں گی. اور مسلمانوں جب اسلام سے دور ہوتے ہیں تو عزتیں بھی لٹ جاتی ہیں، غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں. بتاؤ اب میں کیا بولوں کیا نہ بولوں؟ آوید آواز نکل کھلے. سبحان اللہ. کوئی ایک بات تو ہوتی جو تعریف کے قابل تھی، ہماری ایک بات تو ہوتی جو تعریف کے قابل تھی. ہمارا ہر کام الٹ ہے. نماز نہیں ہے، روزہ ہے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فصلوں سے 10واں 20واں ہم نہیں دیتے. حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، حج ہم نہیں کرتے. میرے بھائیوں بتاؤ کوئی ایسا کام جو شریعت نے بولا ہو اور ہم نے وہ کیا ہو. زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، کتنی فرض ہے؟ کبھی علماء سے پوچھا، کبھی اپنا حساب لگایا. ہمارا جو بزنس ہے اس میں سے زکوٰۃ ہے، ہمارے جو گھر میں سونا چاندی پڑا ہے اس میں سے زکوٰۃ ہے، ہمارے پاس جو نقدی یا پرائز بانڈ پڑے ہیں، ہمارا جو بینک میں پیسہ کھڑا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے. بنتی ہے نہیں بنتی، کتنی، کبھی نہیں پتہ کیا. حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولو. فرض ہے. اسلام کے ارکان میں سے اہم رکن ہے یا نہیں ہے؟ پوچھو نا علماء سے. دو اللہ کے راستے میں. اللہ کریم فرماتا ہے تم دیتے جاؤ گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا.
میرے بھائیوں 2 بیٹوں کی شادی پہ 40 لاکھ لگا دیا، بیٹی کی شادی پہ 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ لگا دیا، کروڑ کا بنگلہ بنا لیا، 50 لاکھ کی گاڑی خرید لی. بھائی حج کراؤ، وہ جی اللہ توفیق دے سی تھا. ابھی تجھ پہ حج فرض نہیں ہوا. 12-15 لاکھ روپیہ حج کے لیے نہیں ہے، حج فرض ہے. حضور نے فرمایا جس پہ حج فرض ہے اور وہ مر گیا، مجھے نہیں پرواہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. نام حج کی پرواہ ہے، نام زکات کی پرواہ ہے. دھیاں دا حق ماری بیٹھے ہیں، وہ جی فلانا کھا گیا فلانا. میں کہتے دھیاں دا کوئی نہیں چھڑے دا. وہ جی دھی دی شادی تے ڈائی دیتا ہی، دھی دی شادی تے 10 لاکھ لائی تے پتر دی شادی تے 20 لاکھ لائی. پتر دا حصہ باقی ہے تے دھی دا کھا گیا. کیوں بھائی؟ بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ ہے. او بہنوں کا حق کھانے والوں، قیامت کے میدان میں کن بچیوں کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا. شریعت نے دیا ہے، تم کیوں نہیں دیتے؟ جو شادی پہ دیا، جو جہیز دیا، وہ تمہارا تحفہ تھا، وہ تمہارا گفٹ تھا. تمہاری جائیداد زمین وراثت سے بیٹی کا حق باقی ہے. بیٹیوں کا حق کھا گئے، بہنوں کا حق کھا گئے. اور جی میں بہن کو معاف کرائے. میں کہ پتہ ہے بہن نے کیسے معاف کیا؟ جب تو نے کہا او میری بہن معاف کر چا، بہن سوچنے لگ گئی کہ پھرا بچاؤں یا حق بچاؤں. حق بچاتی ہے تو بھائی ناراض ہوتا ہے، بھائی بچاتی ہے تو جائیداد. اور بھائی بچاتے بچاتے کہا میں نے معاف کیا. روپیہ کسی کا نہیں چھوڑتا. بہن نے لاکھوں کی پراپرٹی چھوڑ دی ہے اور کملی نہیں ہے، رشتے بچا رہی ہے. تجھ سے حساب ہوگا، ضرور ہوگا. کس بات پہ بولوں، کس پہ نہ بولوں؟ میرے بھائیوں یہ تو درد دل ہے، میں بولتا جاؤں گا، بات ختم ہونے میں بھی نہیں آئے گی. آئیے، میں نماز کی بات کر رہا تھا. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. کربلا کا پیغام نماز ہے، کربلا کا سبق نماز ہے. اچھا ہوں یہ ہے بھائی مقام گل مقام جو ٹائم تھی کہ زیادہ تے نماز پڑھ دیا تے اس تو بعد سلام تے دعا تے سارا کام بعد اس کرساں. ہوں مکتی مقام پہلے یہ دساؤ بھائی تقریر کو گزارا کیتا ہے؟ تقریر گزارا کیتا ہے؟ مزہ آئے؟ کوئی جاگ پہ ہو کون ہو جاگ پہ؟ مینوں پسینہ آئے آئے. ہوں اس تو بعد کوئی فائدہ ہی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ فائدہ یہ ہے بھائی جتنے بے نماز آئے ہیں نا آج نمازی بن کے بنے. یہ نہیں بھائی دیگر پڑھ گئی دے نمازی بن گئے. ہوں شروع کرو تے وقت آخری جڑا دن ہوئے یا رات ہوئے نا ساری زندگی دی. مثلا رات سانو رات موت آئی ہے نا تو اس رات دی عشاء ساری ادا ہونی چاہیے انشاءاللہ. ہر نماز یہ سوچ کے پڑھو ہو سکتا ہے آخری نماز ہوئے. اگر سانو پیشی تو پہلے موت آئی ہے نا اساری فجر ادا ہونی چاہیے. پیشی دیگر دے وچالج موت آئی ہے اساری پیشی ادا ہونی چاہیے. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے. میرے بھائیو میرا مدرسہ بنتا پہ سرگو دے موڑ تے مسجد تے مدرسہ. آج کل کھڑکیاں تے دروازہ دی بڑی لوڑ ہے. او آسو پاسو 18 کھڑکیاں کھلیاں کھلیاں تے 3 وڈے وڈے دروازے کھلے کھلے. 8-10 لاکھ روپیہ خرچ ہے. میں اگر اتنے شروع کر دے وانا بھائی کوئی ایک 2-4 کھڑکیاں دے پیسے لاکھ روپیہ دی 4 کھڑکیاں بن دیاں. کوئی پیسے جمع کرو، کوئی 1000 کرے سی، کوئی 2000 کرے سی، کوئی اکے سی یار جلسہ آئی دے وچے جڑا نا منگ پین شروع کر دیتی. نہ اے میں گالی نہ کریں دا. ووٹ آئے کھلیں، الیکشن آئے کھلیں، پھٹے نہ جڑا جینو دے وے. میں نہ ووٹاں دی گل کرے نہ میں چندے دی گل کرے نا. میں اس حوالے نہ اگر نماز دی گل کرا یہ تو سانجھی ہے نا. نماز والی گل تے تکانو کوئی اعتراض کو نہیں نا. تو ہن انہیں کراں بھئی نماز تے کو اپنے نال کمپرومائز کر کے نا ایکا کر کے نا نماز پڑھساں یا کو نہ پڑھساں. قسم خدا دی مزہ آوے اس نے، چس آوے اس نے. بڑا مزہ نے نماز اچ مزہ نے، تلاوت اچ مزہ نے، درود پاک اچ مزہ نے. راتی اٹھ کے تہجد پڑھ کے وجہ سجدے توبہ کرو نا اللہ اللہ. انہیں لگتا ہے کائنات دیاں ساریاں خوشیاں تے ساریاں راحتاں اسے سجدے دے وچے اللہ پاک مینوں عطا فرمائی. اس وچ اتنا نشہ ہے تے اتنا مزہ ہے خدا کی قسم تساں اندازہ ہی نہ کر سکتے. آؤ نا وہ یار اسا ہفتہ نماز پڑھی ہے سن مزہ نہیں آیا، اسا تلاوت قرآن. اور میرے بھائی اندر میل ہے،
ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਇਕਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਥੀ वेंदी है ना अंदरों बीमारी मुक वेंदी है वह तो आता है ये मिठा है ये कड़वा है ये सलूना है ठीक है ना उसनों ज़ायके दा पता लगता है असा अंदरों हाँ गुनाहां दे मरीज ए हाँ ते मैल जमी पई है कितने जो काले करतूत हैं वो सारा गंद अंदर बड़ा पिया है रूह मैली है बातिन मैल है असारा दिल मैल है असारा नफ्स मैल है पहले हफ्ता 10 दी 20 दी महीना 40 दी ये मैल धुलदा वैसी जेले अंदर सफाई थी गई ना वत ने हाथ बाद चैसी ते अख पहले नम थी वैसी सुभान अल्लाह रात सजदा करे सी सिर चावण ते हाँ नथी सी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए आओ बात मुका कोई नमाज पढ़सा कौन पढ़ सी देखा हाथ चाओ पूछना चुकटो ना हाथ दोहाई हाथ चाओ पढ़ेंगे पक्की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बोले नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से बोले नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हुन अगली गल है मैं इहदे बखोर ते लइया ते जान ते ओ कराची तक मैं इया गल आदा आखिर ते इया गल आदा कि भाई सारी मियां अली दा रवाज है उत्थे मैं दस्या ना कि मियां अली दा रवाज है जेले कोई मामला तय कर खेने आखिरी अल्फाज ए होने मारका मारका ना मारका मारका आखो दुआ खैर नमाज वाली गल तय हो गई हुन दुआ खैर देंदे हो नमाज ते वोटां वालियां कूड़ियां दुआ खैरां ता दब्बी कले होंदे हो इत्थे सच्ची दुआ खैर देवनी नमाज ते दुआ खैर देसो पहले नमाज वाली दुआ खैर वत नमाज ते वत उस तो बाद दुआ ते सलाम ते सारा सिलसिला आमीन जेड़े नमाज ते दुआ खैर देंदे पे हाथ चाओ बाकी तल्ले छपाई बैठे रहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व असहाबी अजमईन या अल्लाह पाक तेरी अता है तेरी ताकत है तेरी तौफीक है मालिक अपने ना कमजोर बंदा नू 5 वक्त दी नमाज दी तौफीक अता फरमा इबादा निभावण दी तौफीक अता फरमा मर्दे वक्त तक वादे ते कायम रावण दी तौफीक अता फरमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व असहाबी अजमईन जेंदे वुजू कोने वो अपने वुजू दा इंतजाम करके नो जल्दी जल्दी